الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں قرآن شریف سے کچھ باتیں پڑھ کر اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سورہ لقمان سے یہ باتیں ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اردو میں ان کو پڑھ رہا ہوں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں۔ اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو عقل مندی دی کہ حق مان اللہ کا، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا۔ یعنی جو بھی اللہ کا حق مانے گا تو وہ اپنا ہی حق مانے گا، اپنے لیے ہی حق مانے گا، اور جو کوئی اللہ کا منکر ہوگا تو وہ اپنے ہی لیے منکر ہوگا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ غنی حمید۔ مانے گا اپنے بھلے کو، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کبھی، بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے، بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شریک ٹھہرانا بھاری بے انصافی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، بھاری بے انصافی ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، انسانوں کو اس کے ماں باپ کے واسطے تاکید کر دی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ بھلائی کی تاکید کر دی گئی ہے، بھلائی کی۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں۔ ایک بچہ اپنے ماں سے دودھ پینے کے جو سمے ہوتے ہیں وہ 2 سال کا ہوتا ہے، 2 برس میں، کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، کہ حق مان اللہ تعالیٰ کا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے ماں باپ کے حق میں ہم نے تاکید کر دی ہے، اور اس کی ماں نے ایک انسان کو، اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں تھک تھک تک کر، اور 2 برس تک دودھ چھڑانا ہے۔ 2 برس کا سمے لگتا ہے ایک ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے میں، یا ایک ماں اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلاتی ہے۔ پھر اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے، پھر اپنے ماں باپ کا حق ماننا چاہیے، اور آخر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ اگر نافرمانی کرے تو وہ بھی دیکھ لے گا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان۔ یعنی اگر ماں باپ یہ کہے کہ وہ دونوں سے مراد ماں باپ ہیں، ماں باپ اگر یہ کہے کہ تم شریک مانو اللہ کا، یعنی آپ بتوں کی پوجا کریں، تو پھر اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں سننی ہے۔ معلوم نہیں تو اس کا کہنا مت مان۔ تو
تو ماں باپ کی بھی بات نہیں سننی ہے، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق، اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے دنیا میں جیسا دستور ہے ویسے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی مدد ایک بیٹے کی طرح، ایک بیٹی کی طرح ہی کرنی چاہیے، اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف، اور ان لوگوں کے راہ چلنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، یعنی نیک صالح لوگوں کی، ایمان والے لوگوں کی، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے طرف اپنے دل کو، اپنے دماغ کو رجوع کرنا چاہیے۔ پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، پھر اللہ کے طرف ہم لوگوں کو واپس چلا جانا ہے، پھر میں جتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیں گے یا جتلا دیں گے جو ہم نے کیا ہے دنیا میں یا کر رہے ہوں گے ہم دنیا میں، وہ چیز ہم کو آخرت میں بتا دی جائے گی۔ اے بیٹے، اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی، او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے بیٹے، اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی، رائی کے دانہ کی یعنی سرسوں کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کے، رائی کے دانہ کے، کوئی چیز ایک دم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو، رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، پھر وہ ہو کسی پتھر میں، یا پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، لا حاضر کرے اس کو اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، خبردار ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، پھر وہ ہو پتھر میں، یعنی پتھر کے بیچ، چٹانوں کے بیچ کہیں چھپا ہو، یا آسمانوں میں کہیں ہو، یا زمین میں کہیں ہو، تو اللہ اس کو لا حاضر کرے اس کو اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو لا حاضر کر دیں گے، اس کو لا حاضر کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، ہر چھپی چیز کو جانتے ہیں، اور وہ خبردار ہیں، اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، یہ باتیں حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ان باتوں کا ذکر قرآن شریف میں نقل کیا گیا ہے، تو اسی کا ترجمہ ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے، قائم رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات۔ اے بیٹے، قائم رکھ نماز کو قائم رکھنے کا حکم حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے بیٹے، قائم رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات، اور لوگوں کو بھلی بات سکھلانی چاہیے، اسی لوگوں کو بھلی بات سکھلانی چاہیے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اپنی طرف سے لوگوں کو بھلی بات سکھلانی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انہی بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، قائم رکھ نماز، سب سے پہلے تو نماز کو قائم رکھے، دوسرا یعنی نماز پڑھتا رہے، دوسرا اور سکھلا بھلی بات، اور لوگوں کو بھلی بات سکھلانی چاہیے، اور منع کر برائی سے، اور لوگوں کو برائی سے بھی روکنی چاہیے، اور خود بھی ان پر عمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور میں خود برائی پر عمل کروں، یا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اگر میں آپ کو بھلائی کی تاکید کر رہا ہوں، بھلائی سکھا رہا ہوں، تو میں خود بھی ان باتوں پر چلوں، اور اگر برائی سے روک رہا ہوں تو میں خود بھی ان باتوں سے رکوں، تبھی یہ عمل جو ہے پورا ہو سکے گا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹے، قائم رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات، اور بھلی باتوں کو سکھلا، اور منع کر برائی سے، اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔ اور تحمل کرنا چاہیے، جو انسانوں پر پڑتا ہے، جو آدمیوں پر پڑتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔
تو وہ کام جو ہے صبر کرنے والی کام ایک ہمت کی کام ہے، ایک ہمت کے کام ہے۔ ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اپنے گال مت پھلا، اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف، یعنی روسنا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونی چاہیے، یا لوگوں کو جھڑکنے نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی بھی معاملے میں، اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف، اور مت چل زمین پر اتراتا، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور مت چل زمین پر اتراتا، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا۔ تو جو لوگ بڑائیاں کرتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں، یا زمین پر اترا کر نہیں چلنا چاہیے، سینہ تان کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھی اگر انسان چلے تو زمین پر ان کو چلنا چاہیے۔ یہی بزرگوں کا قول رہا ہے، اور یہی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اور مت چل زمین پر اتراتا، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا، یعنی اللہ کو کبھی وہ انسان پسند نہیں ہے جو اتراتے ہیں، اپنے آپ کو تعریف میں کہلوانا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو تعریف میں کہلاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور جو لوگ بڑائیاں کرتے ہیں، میں وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی کرے، اللہ ہمیشہ انہی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں حضرت لقمان علیہ السلام سورہ لقمان کی میں نے پڑھی ہیں۔ آپ لوگ پوری باتوں کو سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔